ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ تو غوث پاک چاروں مذاہب پر مسلک پر فتویٰ دیتے تھے، شافعی، حنفی، مالکی اور حنبلی، اور ان کا مسلک حنبلی تھا، وہ حنبلی المسلک تھے۔ حالانکہ وہ اجتہاد کی اس منزل پر فائز تھے کہ وہ خود کسی کی تقلید نہ کرتے تو ان کو زیبا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے امام احمد ابن حنبل کی تقلید کی۔ آج کل ایک طبقہ ایسا بھی ہمارے درمیان پیدا ہو گیا ہے جو کہتا ہے کہ تقلید کی ضرورت نہیں، غوث پاک تقلید کریں، غوث پاک جیسا عالم تقلید کرے، غوث پاک جیسا فقیہ تقلید کرے، غریب نواز جیسا عالم اللہ کا ولی تقلید کرے۔ اور یہ بیچارے پان کی دکان لے کر بیٹھے ہیں، یہ بیچارے سائنس پڑھ رہے ہیں، انہیں تقلید کی ضرورت نہیں۔ کہتے قرآن کے ہوتے ہوئے، حدیث کے ہوتے ہوئے تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ یہ کہتے ہو کتنی سادہ سی اور کتنی سطحی بات کر رہے ہو۔ یہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ جو مسائل قرآن اور حدیث میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے ہم اس میں کسی کی تقلید کرتے ہیں؟ آپ کا سوال ہی غلط ہے، آپ کا سوال ہی غلط ہے کہ قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ ارے جو مقلدین ہیں ان سے پوچھو، یہ جو تقلید کرتے ہیں ان مسائل میں کرتے ہیں جو مسائل قرآن اور حدیث میں واضح طور پر صراحت کے ساتھ بیان نہیں کیے گئے، صرف اس کے اشارے موجود ہیں اور وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتے، تو ہم انہی مسائل میں ائمہ کی تقلید کرتے ہیں۔ پھر یہ کہنا کہ قرآن حدیث کے ہوتے ہوئے تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ اگر یہی بات ہے تو ہمیں آپ بتائیں۔ ہمارا سوال ہے کہ کتے کے گوشت کے حوالے سے آپ کا مسلک کیا ہوگا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تو جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ 4 چیزوں کو حرام کیا ہے، وہاں کتے کے گوشت کا تذکرہ نہیں ہے، تو یہ مسئلہ آپ نکالیں گے کہاں سے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں بات اشاروں میں عرض کر کے گزر جانا چاہتا ہوں، ایک بات صرف آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن بعض چیزیں صراحت کے ساتھ ہے، بعض چیزیں صراحت کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیں ہر آدمی میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ قرآن سے مسئلہ نکال سکے۔ بالکل اسی طرح سے کہ جیسے سمندر کے اندر موتی ہوتے ہیں، اس کا انکار کسی کو نہیں ہے، عالم، جاہل، متقی، گنہگار سب اس بات پر متفق ہیں کہ سمندر کے اندر قیمتی موتی ہوا کرتے ہیں، لیکن سب کو پتا ہے کہ سمندر میں قیمتی موتی ہے۔ پھر لوگ سیاست میں الیکشن میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ وہ سیدھے جائیں اور سمندر کے اندر گوتا لگا دیں اور موتیاں نکال کر لائیں اور کروڑ پتی بن جائیں، اربوں پتی بن جائیں۔ یہ جاتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ الیکشن میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ دکانوں پر کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ جب آپ کو پتا ہے کہ سمندر میں موتی ہے تو جاؤ لے کر آؤ۔ آپ کہیں گے نہیں لا سکتے، ہائی اس کا علم ہے لیکن نکالنے کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں۔ ہم گواز نہیں ہیں، ہم ماہر شناور نہیں ہیں۔ بات یہ ہے سمندر میں موتی ہے، اس کا علم رکھنا الگ بات ہے، اور سمندر سے موتی نکالنے کا فن رکھنا یہ الگ بات ہے۔ سن لو، ہما شما اگر کوئی سمندر میں موتی کے لیے گوتا لگائے گا تو اندر جا کر کے ڈوب جائے گا، باہر بھی نہیں آئے گا۔ موتی نکلنا تو دور کی بات، یہ جان کا قیمتی موتی بھی وہ کھو دے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب مجھے بتاؤ، جب موتی نکالنا ہوتا ہے تو گواس میں ماہر حضرات کو تلاش کیا جاتا ہے، وہ جاتے ہیں اور جو فن رکھتے ہیں، سانس روکنے کا فن، تلاش کرنے کا فن، وہ اندر جا کر موتی نکال لاتے ہیں اور پھر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں بلا تشبیہ اور بلا تمثیل۔ قرآن میں مقدس بھی بغیر کنارے کا سمندر ہے، سب کو پتا ہے کہ اس کے اندر مسائل کے موتی موجود ہیں، نماز کے مسائل کے موتی ہے، زکوٰۃ کے مسائل کے موتی ہے، حج کے مسائل کے موتی ہے، ساری زندگی کے مسائل کے موتی ہے۔ لیکن چونکہ دنیا کے سمندر میں جب ہم تیراکی نہیں جانتے تو وہاں سے موتی نہیں نکال سکتے، تو قرآن کے سمندر میں سے موتی نکالنا
سمجھنا بھی یہ کسی عام آدمی کا کام نہیں، یا جس نے سعودی جا کر کے عربی سیکھ لی ہے اس کا کام نہیں، اس کے لیے تو امام اعظم ابو حنیفہ جیسے بحر کباس کی ضرورت ہے، شناور کی ضرورت ہے، امام شافعی جیسے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن کے سمندر میں جاتے ہیں اور موتی نکال کر کے لا کر امت کے سامنے پیش کرتے ہیں، امت استفادہ کرتی ہے۔ اب جس کی گہرائی تک جتنی زیادہ رسائی ہوگی وہ اتنا بہترین موتی نکال کر کے لاتا ہے۔ تو ہمارے امام اعظم اس معاملے میں بے مثال ہے۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے ضرور شیئر کر دینا۔ اللہ حافظ۔